محترم اساتذہ کرام، اردو میں بات کروں نا جی، آسانی رہے گی۔ عزیز دوستو، میں انتہائی شکر گزار ہوں نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی کا کہ مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا، آپ کے ساتھ خیالات کے تبادلے کا موقع ملا۔ آواز آ رہی ہے نا؟ یہ بھی میں بتا دوں پہلے ہی کہ مجھے ملتان سے کچھ خاص انسیت ہے، کیونکہ ہم رہنے والے تھے مشرقی پنجاب کے، اور جب ہم جبری طور پر تبادلہ آبادی کے تحت پاکستان آئے تو ہمارا قافلہ یہیں شجاع آباد میں آ کر رک گیا، گاڑی کا انجن فیل ہو گیا اور ہم وہاں اتر گئے۔ اور جو ہم میں سے زراعت پیشہ لوگ تھے، جو زمیندار کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ ابھی تک شجاع آباد میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور جو لوگ جیسے میرے والد پریکٹس کرتے تھے تو یہاں ملتان میں پریکٹس کرنے لگے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ جس شہر سے میرے کچھ جذباتی رشتہ ہے وہاں ایک بہت اچھی یونیورسٹی قائم ہو گئی ہے، اور ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ہیں۔ جب میں جرنلسٹ تھا اور اخبار میں ڈائری لکھتا تھا تو اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی کئی دفعہ لکھا ہے اور 2-4 مرتبہ کرٹیسائز بھی کیا ہے، لیکن مجھے امید ہے وہ بھول گئے ہوں گے اس بات کو، کیونکہ ان کی یہ ادارہ بہت اچھی جگہ پہ ہے، اچھے انہوں نے پریمیسز بنایا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ملتان میں اور بھی ادارے بڑے اچھے بنیں، اور یہاں کے جو صدرن پنجاب کو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ بیک واٹر ہے، بیک یارڈ علاقہ ہے، ایسے پسماندہ لوگ ہیں، یہ دھل جائے گا، اس لیے کہ لوگ کہیں کے بھی پسماندہ نہیں ہوتے، وہاں کا نظام پسماندہ ہوتا ہے، وہ جو ان کو پسماندہ رکھتا ہے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کے حوالے سے ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اور یہ قدیم بھی ہے، کیونکہ جب سے لوگ خیالات، مفادات کی وجہ سے گروہوں میں بٹنا شروع ہوئے تو کسی گروہ میں زیادہ ہوتے تھے، کسی میں کم ہوتے تھے، پھر ایک ہی گروہ میں جو لوگ ایک رائے رکھتے تھے وہ زیادہ ہوتے تھے، جو دوسری رائے رکھتے تھے وہ کم ہوتے تھے۔ مراد میری یہ ہے کہ قبائلی دور میں بھی اقلیت کا اور اکثریت کا مسئلہ موجود تھا، اور اکثریت کی کوشش ہوتی تھی کہ اقلیت کو وہ کچھ نہ دے جو اس کو خود لیتی تھی۔ میں زیادہ نہیں، مگر آپ یورپ کی تاریخ اگر پڑھیں تو ان کے ہاں جو خونخوار جنگیں ہوئیں اکثریت اور اقلیت کے درمیان، ایسا ہمارے یہاں ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک، باوجود ان تمام فسادات کے جو 1947 میں ہوئے یا اس کے بعد جو مذہبی فسادات ہوتے رہتے ہیں ہندوستان میں، اس سب سے کہیں زیادہ یورپ میں ہوا۔ جب کیتھولک تقسیم ہوئے، آپ کو علم ہوگا نا، پہلے سارا یورپ جو تھا وہ کیتھولک مذہب کو مانتا تھا اور پوپ کو مانتا تھا، وہ ویٹیکن میں رہتا تھا۔ پھر اس کے مقابلے میں پروٹسٹنٹ آ گئے تو کیتھولک نے پروٹسٹنٹ کو بہت مارا۔ پھر جب یہ لڑائی کم ہوئی اور بہت سے لوگ پروٹسٹنٹ ہو گئے تو جو زیادہ پروٹسٹنٹ تھے انہوں نے کم پروٹسٹنٹوں کو مارا۔ ان کا جو تاریخ ڈارک ایجز جسے کہتے ہیں نا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مشرق والے
ڈارک ایجز میں رہتے تھے، یورپ والے بھی ڈارک ایجز میں رہتے تھے، اور اس قدر خوریزی کی انہوں نے. مثلاً جب اسپین کا بادشاہ ان کا شہنشاہ بنا، امپرر بنا مسیحی آبادی کا، تو اس نے ویٹیکن پہ حملہ کر دیا، روم پہ حملہ کر دیا، اور ویٹیکن کو تباہ برباد کر دیا، اور اس قدر مظالم ڈھائے جس کی مثال نہیں ملتی. لیکن پھر آخر انہوں نے 30 سال کی جنگ ہوئی، پہلے 100 سال کی جنگ ہوئی، 30 سال کی جنگ ہوئی. اس کے خاتمے پر پھر انہوں نے ایک صلح کر لی، بڑی تاریخی صلح ہے وہ، اسے کہتے ہیں پیس آف ویسٹفیلیا. 13ویں صدی میں پیس آف ویسٹفیلیا. اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا، چونکہ یورپ میں لڑائیاں مذہبی بنیاد پہ ہوئی تھیں، اس پیس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ریاست جو ہے وہ سول ہوگی، ایک سوک اینٹیٹی ہوگی، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا. تو یہ بنیادی سبق تھا ان کا. اس کے بعد پھر ریفارمیشن آئی، اور اس کے بعد پھر رینیسنس آئی. آپ میں جو تاریخ کے طلباء ہیں، پولیٹیکل سائنس کے طلباء ہیں، سوشل سائنسز کے ہیں، تو یہ رہی وہاں پہ. لیکن جب جمہوری نظام بھی قائم ہو گیا اور پارلیمنٹ بن گئیں، تو اس میں بھی یہ ہوا کہ جو اکثریتی پارٹی ہوتی تھی وہ اقلیتی پارٹی کو کوئی حق نہیں دیتی تھی. کہ اگر پارلیمان میں کسی پارٹی کی 2 کی اکثریت ہے، 1 کی اکثریت ہے، تو وہ کہتی تھی حکومت کرنا میرا حق ہے، قانون بنانا میرا حق ہے، اور آپ جو لوگ مجھ سے کم ہیں آپ پابند ہیں میرے بنائے ہوئے قانون کو ماننے کے. ایسی جمہوریت کو ہم اکثریتی جمہوریت کہتے ہیں، میجورٹیرین اسٹیٹ کہتے ہیں. اور میجورٹیرین اسٹیٹ جو ہے بہت خراب ہوتی ہے. کیوں؟ کہ آدھے سے ایک زیادہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، اور آدھے سے ایک کم جو دوسری قوم ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں. چنانچہ اب اس خرابی کو دور کرنے کے لیے بہت سے علاقوں میں اور ہمارے ملک میں بھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کم تعداد میں ہیں پارلیمان میں ان کا بھی حق ہے حکومت میں حصہ لینے کا. تو اب یہ ہمارا ملک بھی اور ملکوں کی طرف سے اکثریتی جمہوریت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے. اب اقلیت جو ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں. اقوام متحدہ کا جو ڈکلیریشن ہے آن دی رائٹس آف مائنورٹیز، وہ ایسے شروع ہوتا ہے، ڈکلیریشن آن دی رائٹس آف نیشنل، ایتھنک، ریلیجس اینڈ لنگوسٹک مائنورٹیز. ابھی دیکھیے اس میں چار تعریفیں آ گئیں. قومی اقلیت، ایتھنک اقلیت، مذہبی اقلیت، اور زبان کے حوالے سے اقلیت. لیکن ہمارے ملک میں چاروں ہیں، اور چاروں ہوتے ہوئے بھی ہمارے یہاں صرف ذکر جو ہے وہ مذہبی اقلیت کا ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہم جو پنجاب میں رہتے ہیں ہماری تعداد جو ہے باقی قومیتوں سے زیادہ ہے. تو باقی جو قومیتیں ہیں وہ پختون ہیں، وہ سندھی ہیں، وہ بلوچ ہیں، وہ بلوئی ہیں،
یہ نیشنل مائنورٹیز ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مانتی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو مانتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے صوبے ہیں، ہمارا خیبر پختونخوا ہے، ہمارا بلوچستان ہے، ہمارا سندھ ہے، ہم تو قومیتیں ہیں، یہ قومیں ہیں، ہم اقلیت نہیں ہیں. ہمارے ایتھنک مائنورٹیز بھی ہیں جو نسلی طور پہ دوسرے طور ہیں، ہمارے لسانی اقلیتیں بھی ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ملتان جو ہے یہاں پہ چونکہ یہ سرائکی علاقہ کہلاتا ہے، یہاں کی زبان سرائکی ہے، تو یہ ایک لسانی اقلیت ہیں بمقابلے میں اور دوسروں کے. لیکن ہمارے یہاں اس کا ذکر نہیں ہوتا. ہماری توجہ زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ مذہبی اقلیتوں پہ ہوتی ہے. اب مذہبی اقلیتیں جیسے میں نے عرض کیا کہ یورپ میں رہیں، کیا ان کے ساتھ ہوا، مسئلہ رہا ہمیشہ. ہندوستان میں یعنی متحدہ ہندوستان میں ہم اقلیت میں تھے، یعنی مسلمان جو تھے اقلیت میں تھے اور ہندو اکثریت میں تھے. تو ہم مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم ایک بڑی اقلیت ہیں، ہمیں حقوق دیے جائیں. اور یہ ہمارا مطالبہ کئی دہائی تک چلا. جب ہم منظم ہو گئے مسلم لیگ کی صورت میں 1906 میں، اس کے بعد بھی 20 برس مطالبہ یہ تھا کہ ہم ایک امپورٹنٹ مائنورٹی ہیں، اس واسطے ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس واسطے ہمیں اسمبلیوں میں مناسب جگہ دی جائے. ہمارے مرکزی حکومت میں، ہمارے اسمبلی میں ہمارے 33% نمائندگی ہونی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے کہا کہ ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہیں، الگ قوم ہیں. اور ہندوستان میں 2 قومیں ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ ہندو مت اختیار کیا ہوا ہے، اور ایک ہم جو مسلمان ہیں. ہم اقلیت نہیں ہیں بلکہ ہم قوم ہیں. اس سے آپ کو علم میں ہوگا 2 نیشن تھیوری کا سمجھ میں آئی. اور پھر ہم نے کہا کہ چونکہ ہمیں قوم ہیں تو ہمیں ریاست چاہیے، پاکستان بنا لیا. ڈاکٹر امبیڈکر ایک بہت بڑے پولیٹیشین گزرے ہیں ہندوستان میں، جو اچھوت تھے اور جن کے لیے جناح صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان کو بھی الگ قوم قرار دیا جائے، لیکن بات بنی نہیں. اور ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے ہندوستان کے پہلے وزیر قانون تھے، اور انہی نے ہندوستان کا آئین کا مسودہ پاس کرایا پارلیمنٹ میں. تو انہوں نے 1940 میں کتاب لکھی تھی ایک، جس کا نام تھا پاکستان. یعنی مارچ 1940 میں ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بغیر نام لیے ہوئے، لاہور ریزولوشن پاس کیا. اور 1940 دسمبر میں ڈاکٹر امبیڈکر نے کتاب لکھی اور اس میں کہا کہ مسلمانوں نے بہت عرصے کے بعد اقلیت کا لبادہ چھوڑ کر قوم کا نعرہ لگایا ہے، تو وہ قوم بن گئے. قوم اس وقت بنتی ہے جب اسے اس کا احساس ہو جائے، اس کا اعلان کر دے. قومیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن ڈورمنٹ ہوتی تھیں، ان کا احساس دبا ہوا ہوتا تھا. جب وہ احساس دبا ہوا نہ رہے بلکہ ظاہر کہے اور وہ کہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، تو پھر اس دن سے وہ قوم بن جاتے ہیں. بہرحال اگر آپ لاہور ریزولوشن دیکھیں تو اس کو 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی
آئین قبول نہیں ہوگا جب تک ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسے شمال مغرب میں اور شمال مشرق میں، انہیں الگ زون بنا دیا جائے اور انہیں تمام حقوق دیے جائیں۔ دوسرا پیراگراف جو تھا وہ یہ تھا کہ ان زونز میں جو اقلیتیں ہوں گی ان کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو حقوق دیے جائیں گے، اور جو ہندوستان میں اقلیتیں رہ جائیں گی ان کو بھی ان کا تحفظ دیا جائے گا۔ تو مراد میری یہ ہے کہ اقلیت کا مسئلہ ہمارے پاکستان کی پہلی اینٹ رکھنے سے شروع ہو گیا اور ہم تسلیم کیا، اور اسی لیے پاکستان بننے کے بعد جو ہندوستان سے پہلا معاہدہ ہوا وہ لیاقت نہرو پیکٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان والے اپنی اقلیتوں کی حفاظت کریں گے اور ہندوستان والے اپنی اقلیتوں کی حفاظت کریں گے، چونکہ ان میں ہمارا انٹرسٹ تھا، وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے اور کرسچن بھی تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ریاست کا آئین ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے وہ حقوق سب کے لیے ہے، آل پرسنز کہا گیا ہے، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آل مسلمس یا آل کرسچن، نہیں، آل پرسنز۔ تو جو بنیادی حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی حاصل ہیں۔ البتہ دو کلوزز میں ان کا ذکر ہے کہ پاکستان کے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو اپنے عقیدے کی پریکٹس کرنے کی، پریچ کرنے کی آزادی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں وہ اپنے مدرسے بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ باقی سب حقوق جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں مذہب کے حوالے سے۔ ان کو ملازمتوں کا حق بھی ہے، ان کو پبلک پارکس میں جانے کا حق بھی ہے، ان کو گورنمنٹ میں حصہ لینے کا حق بھی ہے، ان کا پرائیویسی کا حق بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جو بین الاقوامی گارنٹیز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی حقوق کا نظام یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس سے شروع ہوتا ہے، جو 70 سال پہلے منظور ہوا تھا۔ اس میں ایک آرٹیکل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس ملک میں اقلیتیں ہوں گی تو ان کے حقوق برابر ہوں گے۔ پھر اقوام متحدہ کا جو عالمی نظام ہے انسانی حقوق کا، وہ اس اعلامیہ پہ منحصر نہیں ہے، وہ منحصر ہے 2 کووننٹس پہ، 2 معاہدے ہیں۔ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ، یہ قابل نفاذ نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی اعلامیہ کے ساتھ ڈکلیریشن آئے گا تو وہ قابل نفاذ نہیں ہوتا۔ البتہ جس کے ساتھ کووننٹ یا کنونشن آئے گا یا ٹریٹی آئے گا وہ قابل نفاذ ہوتا ہے۔ تو اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا جو نظام ہے وہ قابل نفاذ ہوتا ہے کووننٹ سے۔ 2 کووننٹ ہیں، ایک انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، یعنی بین الاقوامی کووننٹ
برائے اقتصادی، سماجی، ثقافتی حقوق، اور دوسرا ہے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یعنی بین الاقوامی کووننٹ، معاہدہ برائے سول اور پولیٹیکل رائٹس۔ یہ دونوں برابر ہیں۔ جو اقتصادی ہے اس میں ایسے حقوق ملیں گے آپ کو کہ ہر شخص کو روزگار کا حق حاصل ہے، ہر کو مزدوری کے مناسب ملنی چاہیے، ان کو لیجر کا حق ہونا چاہیے، ان کو ٹریڈ یونین بنانے کا حق ہونا چاہیے، ان کو سوشل سیکورٹی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ عورتوں کو برابر اجرت ملنی چاہیے برابر کام کی۔ اور جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، سب کو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق حاصل ہے، حکومت میں شمولیت کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ کے ان کی رائے سے بنائی جائے گی، باقاعدہ الیکشن ہوا کریں گے پیریوڈک، وغیرہ وغیرہ۔ ان دونوں میں جو آرٹیکل 18 ہے دونوں میں وہ مائنورٹیز کے حوالے سے ہے، ایک ایک ہے کہ جن ممالک میں مائنورٹیز ہیں وہاں مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو بھی وہی حقوق دیے جائیں گے جو دوسروں کو ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو چارٹر بنانے والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کس قسم کی مشکلات پیدا سامنے آئیں گی، چنانچہ بہت سے کئی دستاویزات میں آپ کو یہ لائن ملے گی کہ جو فیڈریشن ہے اس میں فیڈریشن کے مختلف حصوں میں برابر حقوق ملیں گے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم فیڈریشن ہیں تو فیڈریشن کا مطلب یہ انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کے معاہدے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں فیڈریشن ہے وہاں ہر فیڈریٹنگ یونٹ میں لوگوں کے وہی حقوق برابر ہوں گے۔ تو ہم اسی واسطے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پنجاب میں حقوق ہیں ایسے ہی بلوچستان والوں کے بھی برابر حقوق ہیں، سندھ والوں کے برابر حقوق ہیں، خیبر پختونخوا کے برابر حقوق ہیں۔ جو مائنورٹیز کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈکلیریشن ہے آن دا رائٹس آف مائنورٹیز، وہ جو اس کو پڑھنا چاہیں اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ اب تو لیپ ٹاپ کا اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، تو یہ ڈکلیریشن منظور ہوا 1992 میں، اور اس کا ٹائٹل ہی عنوان ہی یہ ہے ڈکلیریشن آن دی رائٹس آف پرسنز belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities۔ ایک میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں، آپ کو اقوام متحدہ کے جو بھی اعلامیے یا ڈکلیریشن دیکھنے ہوں تو ایک ہائی کمشنر ہے فار ہیومن رائٹس، UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس، اس کا آفس کا کوڈ ہے آفس آف کمشنر آن ہیومن رائٹس، OCOCHR۔ آپ اپنے کمپیوٹر پہ اس کے ویب سائٹ پہ چلے جائیے اور اس سے کہیے کہ مجھے فلاں ڈکلیریشن کا ٹیکسٹ چاہیے، آپ کو مل جائے گا، کون سے ٹریٹی کا چاہیے۔ تو یہ ہے، اس کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے
جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ persons belonging to national or ethnic, religious or linguistic minorities have the right to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, and to use their own language in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination. اب ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہے جو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ریاست کا فرض ہے کہ اسلامی اقدار کو نافذ کرے، اس کو پروموٹ کرے، اور غیر مسلم شہریوں کے لیے ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے۔ اسی طریقے سے بعض عہدے ان کے لیے منع ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن منع ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اب غیر مسلم پاکستانیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ ابھی لیٹسٹ جو سینسس ہوا ہے اس کے مطابق ان کی کل تعداد 3.7% رہ گئی ہے۔ پہلے ہم کہا کرتے تھے 5% ہیں، 4% ہیں۔